لیکن اس عبادت اور اس ذکر کے اندر سے اگر فکر نکل جائے، انقلاب اور احساس اور شعور نکل جائے، تو وہی عبادت آپ کے لیے سبب ہلاکت بن جائے گی، آپ کو انقلاب کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ سے کسی قسم کوئی میڈیسن لیں، آپ کو لکھ کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ میڈیسن، آپ اس کو سمجھیں ہی نہ کہ یہ اس کے اندر ہے کیا، آپ اس کو چومتے رہیں اس پرچی کو، کیا فائدہ؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں، جب تک کہ آپ۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان گزارا ایسے کہ جیسے نہیں گزارا، روزے یوں رکھے اس کا فائدہ نہیں ہوا جس طرح سے کچھ بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ اس روزے کے نتیجے میں کوئی تزکیہ تو ہوا ہی نہیں۔ اس روزے کے مہینے میں یہی استقبال ہے رمضان، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہی استقبال ہے رمضان، کوئی بہت بڑی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کنیکٹیویٹی کو پیدا کرنے کی محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رمضان المبارک جو ہے اس کا استقبال کیا جائے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہے، انتہا کیسے ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمیں ودیعت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کیسے تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے، انقلاب کا باعث بن سکتا ہے، اس کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، اسے ہم نے کیسے گزارنا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہماری تربیت کیسے کرنی ہے، اور اس تربیت کا حصول کیسے 100% ممکن ہوگا ہمارے لیے، وہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے جو آج میں گوشے گزار کروں گا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ ہر عبادت اور زندگی اور پوری کے پورے جو دین اسلام ہے اس کے تمام تر شعبہ جات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات، سیاست، سماج، معاشرت، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو امور ہیں، جو فیصلے ہیں، جو تعلقات ہیں، آپ ہر عبادت کو، ہر تعلیم کو، ہر شعبے کو جو دین نے بتلایا ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا مقصد ہی بنیادی یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اس تعلق کو استوار کیا جائے، اس کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کیا جائے، کس طرح سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے، یہی تو ایک بنیادی مقصد ہے۔ اب رمضان ہو یا غیر رمضان، ہماری جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، پورا کا پورا جو طرز زندگی ہے، اس کے اندر سے جب ہم شعور کو نکال دیتے ہیں، احساس کو نکال دیتے ہیں، تب وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، کھوکھلی۔ وہ عبادت ہے تو کھوکھلی ہے، بظاہر اس کی بڑی نمود و نمائش ہے، لیکن اصل جو اس کا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق، کنیکٹیویٹی، اب جب وہ چیز نکال دی جائے ایک میں سے، کسی بھی چیز میں سے، تو وہ کیا ہے، وہ کھوکھلی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو اگر بظاہر بڑی نمود و نمائش کے ساتھ، بڑی اس کی زینت کے ساتھ، اس کی زیب و زینت کے ساتھ اس کی تعمیر ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد میں کیا ہو، کھوکھلا پن ہو، تو کیا ہے، وہ ساری کی ساری عمارت دکھنے کے اندر تو بڑی خوبصورت ہوگی، وہ عمارت، وہ کوئی بھی چیز، لیکن حقیقت کے اندر وہ کیا ہے، وہ تو کھوکھلی ہے، وہ تو اندر سے خالی ہے۔ تو بالکل یہی مثال عبادت کی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، کوئی بھی سیاست ہو، کوئی بھی طرز زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ وہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے، وہ تعلق قائم نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کھوکھلی ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو عبادات ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ رب العالمین کی ذات تو وہی ہے، کتاب تو وہی باقی رہتی ہے، ذات بھی وہی ہے، وہی دین ہے۔ اب رمضان ہو یا غیر رمضان، اگر اس میں ہم ساری کی ساری عبادات لاشعوری طور پر ادا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب عبادات کو ہم نے کرنا ہے، رمضان کو ہم نے گزارنا ہے شعور کے ساتھ۔ اور شعور کیسے ہوگا؟
وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اس کے ساتھ ایک تعلق، خاص قسم کا احساس، دل کے اندر یہ احساس بجا لانا کہ میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، بروز قیامت میں ایک دن اس کے سامنے ان ساری کی ساری زندگی کا جواب دہ ہوں۔ آج میں نے یہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اس کے اندر نیت کیا تھی، اس کے اندر خلوص تھا یا نہیں تھا، اس کے پس منظر میں کیا تھا، میرے یہ سجدے، میرے یہ نوافل، میری یہ عبادات، میرے یہ صدقات، میری یہ زکوٰۃ، میری یہ خیرات کس پیش نظر تھا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہو، احساس نہ ہو، یہ شعور نہ ہو، یہ کنیکٹیوٹی نہ ہو، تو رمضان ہو یا غیر رمضان کوئی بھی چیز مجھے اور آپ کو بدلنے والی نہیں ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ امت مسلمہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادات نہیں کرتے، ہم اعمال نہیں کرتے، بہت اعمال کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کتنے ہی نوافل ادا کرتے ہیں، عبادات کے اندر ہر لمحہ ان کا عبادت کے اندر گزرتا ہے، ہر لمحہ ان کا ذکر کے اندر گزرتا ہے، لیکن اس عبادت اور اس ذکر کے اندر سے اگر فکر نکل جائے، انقلاب اور احساس اور شعور نکل جائے، تو وہی عبادت آپ کے لیے سبب ہلاکت بن جائے گی، آپ کو انقلاب کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ آج امت مسلمہ کیا کم نمازیں پڑھنے والی ہے، لیکن وہ نماز ایسی ہے کہ جو اس کی زندگی کو بدلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایسے پڑھی ہے۔ کیا زکوٰۃ دینے والے کم ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن انقلاب اس لیے نہیں آیا کہ اس کے پیش نظر جو ایک اسلامی حکومت نے جو ایک تصور دیا تھا اس کی تقسیم کا، وہ نہیں۔ پھر اسی طرح سے حج کرنے والے تھوڑے تو نہیں، بے شمار حج اور عمرے کیے جاتے ہیں، ایک سال کے اندر 3 مرتبہ بھی جانے والے لوگ ہیں، لیکن وہ آخر وہ انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر، صحابہ کرام کے دور کے اندر، تابعین اور تبع تابعین کے دور کے اندر تھا، وہ انقلاب کیوں نہیں ہے؟ ساری امت مسلمہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ہے، لیکن انقلاب نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ساری کی زندگی لاشعوری طور پر گزرتی ہے۔ نماز پڑھ لی ہے، اس کی ابتدا ہوئی، اس کی انتہا ہوئی، لیکن اس کے اندر کیا مقاصد تھے، اللہ رب العالمین نے اس سے کون سے نظام دینا تھا، کون سے نظام کو رد کرنا تھا، اس کے اندر کیا فلسفہ ہے، اللہ کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، اللہ نے مجھ سے کیا وعدے کیے ہیں، میں نے اس سے کیا وعدے کیے ہیں، یہ کیا بات چیت ہوئی ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ تو گویا کہ کیا ہے، عبادت تو کی ہے ہم نے، نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن لاشعوری طور پر۔ جب لاشعوری طور پر پڑھی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے کسی قسم کوئی میڈیسن لیں، آپ کو لکھ کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ میڈیسن، آپ اس کو سمجھیں ہی نہ کہ یہ اس کے اندر ہے کہ آپ اس کو چومتے رہیں اس پرچی کو، کیا فائدہ؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، جب تک کہ آپ نے اس کو سمجھنا نہیں ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، یہ جو مجھے سلپ ملی ہے، یہ جو مجھے پرچی ملی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، پھر جاتے ہیں آپ فارمیسی کے اوپر جا کے وہ دوا آپ لیتے ہیں، اس کو پھر استعمال کرتے ہیں، تو تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سارے کے سارے مراحل آپ چھوڑ دیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ کے دی ہے، آپ بس اسے چومتے رہے، صبح شام پڑھ کے دل پہ پھونکتے رہے، تو کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا۔ بالکل یہی بات ہے، آج قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل سیم یہی ہے۔ قرآن تو ملا ہے، لیکن ہم نے اسے پڑھا نہیں کہ اس خالق کائنات، مالک ارض و سما نے اس میں لکھا کیا تھا، کیا طرز زندگی بتلایا تھا اس میں، نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، نہیں سمجھا، اس کے مطابق پھر وہ جو دوا ہم نے لی تھی جس طرح سے لیتے ہیں، اب اس طرح سے زندگی میں اس کو نہیں لایا، تو کیا ہے؟ افادیت نہیں ہے بھائی، افادیت نہیں ہے۔ آپ کے پاس نظام موجود ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ تو کریں، اس کو سمجھے تو صحیح، تبھی تو وہ اثر کرے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ انسانیت ہے لوگوں، تمہارے پاس جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ آ چکا ہے، ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، ایک طرز زندگی کا اسلوب ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اس کے لیے تمہارے دلوں کے اندر شفا ہے، تمہارے دل کے اندر جو بیماری ہے، جو مرگ ہے، جو روگ ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ تو شفا تب ہوگی جب اس دوا کا استعمال ہوگا، دوا کا استعمال نہ ہو تو شفا کیسے مل سکتی ہے؟
تو ہماری عبادات کے اندر لاشعوری طور پر ہم عبادات کرتے ہیں. رمضان ہے تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان ہے تو اس کا فائدہ کب ہوگا کہ جب ہم شعوری طور پر عبادت کو بجا لائیں. شعوری طور پر نماز ہوگی تو فائدہ دے گی، شعوری طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو فائدہ دے گی، شعوری طور پر صدقات اور خیرات ہوں گے تو فائدہ دیں گے، شعوری طور پر روزے کا اہتمام ہوگا تو فائدہ دے گا. اگر اس سے آپ شعور کو نکال دیں، اس سے آپ احساس کو نکال دیں، اس سے آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو نکال دیں، تو وہ کیا ہے؟ بے معنی ہے، بے اثر ہے، بے سود ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان گزارا ایسے کہ جیسے نہیں گزارا، روزے یوں رکھے اس کا فائدہ نہیں ہوا جس طرح سے کچھ بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ اس روزے کے نتیجے میں کوئی تزکیہ تو ہوا ہی نہیں. اس روزے کے نتیجے میں کوئی ذہن میں جو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ورک شاپ ہے، ایک ٹریننگ ہے، اور بڑے بڑے جو ٹرینر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے لائے عمل تیار کیے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے، کیسے تزکیہ کیا جائے، ایسے نفوس کو پاک کیا جائے. لیکن خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ایسی ٹریننگ رکھی ہے، ایک ایسی ورکشاپ ہے کہ اس جیسا اس دنیا کے اندر کسی بھی فلسفی اور دانشور نے ایسا کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اگر ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہو رہی، وہ نفوس کا تزکیہ نہیں ہو رہا، وہ پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پر ہم سب کچھ کرتے ہیں. روزے کے نتیجے میں اگر دل اور دماغ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ آج کتنی بھوک ہے، کتنی پیاس ہے، کیسی تڑپ ہے، اب یہ جذبہ اگر وہ تھوڑا سا دل و دماغ کے اندر لے کے جائے کہ وہ وقت کہ جب میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میں عیاشی کی زندگی بسر کرتا ہوں، اور ساتھ میں کوئی غریب ہے، کوئی پڑوسی ہے، اللہ نے جسے اپنی قدرت اور اپنی تقدیر کے مطابق رکھا ہے، اس کا کیا احساس ہوتا ہوگا، وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہوگا. میں صرف مثال کے طور پر ایک بات ذکر کرتا ہوں، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں. تو تب وہ احساس اس کے اندر بیدار ہوگا، تب وہ روزہ اسے فائدہ دے گا. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں ہی خود اس کی جزا ہوں، میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. تو اصل بات شعور کی ہے، اصل بات اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی ہے. یہی تو ایک معیار ہے کہ جب انسان فکر کے ساتھ عبادات کو کرتا ہے تو وہ انسان کا وہ جو فکر ہے وہ احسان کے درجے میں چلی جاتی ہے. اور احسان کیا ہے؟ احسان کا معیار کیا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم یوں اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ جس طرح سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم یوں اللہ کی بندگی کرو جس طرح سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے، اس معیار اور اس درجے کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہے، اتنی مضبوطی اور اتنی تقویت نہیں ہے، دل کے اندر یہ خیال نہیں آ سکتا، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ خیال تو لازمی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازمی ہے، اور یہی احسان ہے. اور جب اس طریق کے اوپر عبادت کی جاتی ہے تو وہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کارگر ہوتی ہے، وہ ضرب لگاتی ہے دل کے اوپر، وہی ایک کارگر ضرب لگاتی ہے انسان کے دل کے اوپر، وہی نقطہ انقلاب بن جاتی ہے، وہی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. جب دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ احساس آ جائے کہ مجھے فلاں شخص یہ دیکھ رہی اٹھے گی، بڑا نمازی بندہ ہے بھائی. جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ رہے، میں پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا، کہیں اور پڑھتا ہوں، تو تب بھی اللہ کے لیے، میں دنیا میں کسی کا جواب دے نہیں ہوں. اصل معاملہ یہیں سے خراب ہوتا ہے. تو یہ احساس پھر صرف نماز میں نہیں، آپ نے روزہ رکھا تب بھی یہ احساس. آپ نے دنیا کے سامنے کوئی حاجی نہیں کہلانا حج کر کے، آپ نے عمرہ کر کے کوئی بہت بڑا متقی اور پرہیزگار دنیا کے سامنے نہیں کہلانا. آپ نے زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو جود و سخا کا پہاڑ نہیں سمجھنا، اللہ کو دکھلانا ہے. اور قربانی کا مقصد بھی تو یہی ہے. ہم اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا.
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو یہ خون، یہ تمہارا یہ گوشت، یہ قربانی کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اسے تو تقوی مطلوب ہے کہ دل کے اندر کیا احساس ہے، میرے بندے نے کس خوبی کے ساتھ، کس رضا کے ساتھ، کس دل جوئی کے ساتھ، کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اسے تو یہ مطلوب ہے۔ اور شہادت کتنا عظیم درجہ ہے، انسان اپنی جان، اپنا خون بہا دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہ ہو تو وہی سبب ہلاکت ہے۔ اگر اس کے اندر نیت یہ تھی کہ شہرت کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں، خون اس نے دے دیا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہی اس کے لیے واصل جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو کنیکٹیوٹی اگر کہیں سے بھی نکال دیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو کہیں سے بھی نکال دیں، اس معیار کو ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو آپ زندگی میں سے کہیں سے بھی نکال دیں، ہلاکت ہے۔ اور جہاں جہاں یہ آئے گی وہ کیا ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر تزیین ہے، وہ باعث رحمت ہے، وہ باعث نجات ہے۔ تو احساس کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے کیا احساس ہونا چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے احساس یہ ہو کہ اللہ از سیئنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از ہیئرنگ می، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ از ہیئرنگ می، اللہ مجھے سن رہا ہے، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، میری زبان پہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کی ذات سن رہے ہیں۔ اللہ از ود می اینی ٹائم، ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ اللہ از ود می، اللہ رب العالمین کی ذات میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے مجال ہے کہ انسان ذرا برابر بھی زیر اور زبر کے اس کی مثل بھی انسان کوئی غلط کام کی طرف جائے، پھر تو اس کی عبادت اصل عبادت ہوگی، پھر اس کی زکوٰۃ اصل زکوٰۃ ہوگی، پھر اس کا حج اصل حج ہوگا، اس کا عمرہ صحیح معنوں کے اندر اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں یہی استقبال رمضان، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہی استقبال رمضان ہے، کوئی بہت بڑی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کنیکٹیوٹی کو پیدا کرنے کی محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ وابستگی کے ساتھ عبادات کو جو شعوری طور پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، عبادات کیجئے، پوری کی پوری زندگی گزاریے شعوری طور پر، شعور کے ساتھ، اور شعور کے لیے آپ کو پھر سمجھنا ہوگا۔ جیسے آپ نے میڈیسن لینی ہے تو پہلے سمجھنا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے، پھر آپ لینے جائیں گے، پھر اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بالکل اس کے لیے آپ نے اللہ کے ساتھ اس رشتے کو تعلق رکھنے کے لیے، اس کو استوار کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے کیا کہتی ہے، نماز کیا ہے، وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک وہ کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر انسان کو اپنی زندگی کے اندر استطاعت کے مطابق وقت نکالنا ہوگا، تو تب یہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی ذات کے ساتھ کنیکٹیوٹی قائم ہوگی۔